الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین مجلس اور سماعت کرنے والے میرے عزیز مکرم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے چینل پر موجود آنے والے نئے احباب جنہوں نے میرا چینل مولانا محمد احمد درس قرآن سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو، وظیفہ اور عمل آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع ایک ایسی رات کی فضیلت کا بیان کرنا ہے کہ جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ بنو کلب اس وقت اس علاقے کا ایک ایسا قبیلہ تھا جو بکریوں کی زیادتی کی وجہ سے مشہور و معروف تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک بکری کے بال گننا مشکل، تو بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ لیکن چند ایسے بدبخت بد نصیب لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ پاک کسی بھی مسلمان بھائی اور بہن کو ان بدبخت بد نصیبوں کے اندر شامل نہ کرے، ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے کہ ان کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے نمبر 1 جو مسلمانوں سے کینہ بغض رکھنے والا ہے، دلوں کے اندر نفرت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، لوگوں کے بارے میں غلط سوچ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بندے کی بخشش نہیں کرتے۔ دوسرا شرک کرنے والا، قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ شرک کے علاوہ میں باقی سارے گناہوں کو بخش دوں گا، شرک کی معافی نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، چاہے وہ عبادت کے اندر ہو، چاہے وہ ذات کے اندر ہو، چاہے صفات کے اندر ہو، تو مشرک کی اس رات بھی بخشش نہیں۔ نمبر 3 ناحق قتل کرنے والا، قرآن میں اس بندے کی سزا بیان کی گئی فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ اللہ رب العزت کی ذات اس بندے کو جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رکھیں گے، اس کو سزا ملتی رہے گی جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے۔ نمبر 4 زنا کرنے والی عورت، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اس رات سے پہلے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ نمبر 5 قطع تعلقی کرنے والا، لوگوں کے ساتھ تعلقات کو ملاتا نہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات کو توڑ کے رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بندے کی بھی اس رات بخشش نہیں کرتے۔ نمبر 6 ازار یعنی شلوار یا تہ بند اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ پاک ارشاد میں تکبر میری چادر ہے، اس کو پھاڑنے کی جو کوشش کرتا ہے وہ خود تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس رات اس بندے کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 7 والدین کا نافرمان، تو والدین کا نافرمان بندہ، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے تو قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو، یہ بھی نہ کہو کہ چہرے سے نظر آ رہا ہو کہ یہ والدین کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو ایک بندہ والدین کے ساتھ ظلم کرتا ہے، والدین کو نعوذ باللہ مارتا پیٹتا ہے،
تو اس بندے کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 8، شراب کا عادی، جو شرابی ہے، ہر وقت شراب کے اندر دھنسا رہتا ہے، شراب کے اندر ملوث رہتا ہے، شراب پیتا رہتا ہے، لیکن اگر اس رات سے پہلے وہ بندہ اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے، بخشش کرواتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس رات تک وہ بخشش نہ کروا سکا تو اس رات اس بندے کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جو اس بابرکت رات کے اندر بھی بخشش نہیں جاتے، بخشے نہیں جاتے، ان کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی بھائی بہن سننے والا موجود ہو تو ابھی اللہ کے حضور توبہ استغفار کر کے معافی مانگ لیں۔ یہ بڑی برکت رات ہے، اس کے اندر بڑے بڑے گناہ گار بخشے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیں گے۔ لیکن اگر یہ رات آگے بخشش نہ کروا سکے تو اس رات بخشش نہیں۔ آخر میں میرے آپ حضرات سے گزارش کہ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو اس رات کے اندر اعمال بھی بتائے جائیں گے کہ اس رات کے اندر کون کون سے اعمال کرنے چاہیے، کون کون سے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے، اور کون سے عمل کی وجہ سے ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔